پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیے اپنے رب کے فضل سے، آپ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ اب پہلے تو بات یہ بتائی گئی کہ یہ جو بیٹھے ہیں نا جنتی آپس میں بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی اللہ کی تقوی، اللہ سے ڈر کے گزاری، تو اللہ نے ہم پہ بڑا فضل کیا۔ کیا فضل کیا؟ کہ اللہ نے ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب یعنی جہنم سے بچا لیا۔ میں نے آپ کو یہ بات ابھی پہلے کہی تھی نا کہ جہنم سے اٹسیلف بچ جانا ہی بہت بڑی نعمت ہے، جس کا بار بار جنتیوں کو احساس ہوگا، بار بار وہ خیال کریں گے، کیونکہ دیکھیے وہ انسان کچھ اس کے فرینڈس وغیرہ جب مسنگ ہوتے ہیں تو ان کو یاد تو کرتا ہے نا، تو جب یاد کرے گا تو اس کو فوراً خیال کیا آئے گا، یہ کہاں ہے، اب یہ اس وقت کہاں ہے، فوراً سوچے گا نا، تو پتا چلے گا جہنم میں، تو کیا کہے گا، شکر ہے میں نہیں ہوں۔ تو بار بار یہ چیز ان کو یاد آ رہی ہے جنتیوں کو نا، تو دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بڑا فضل کیا، ان کو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم جو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم پچھلی زندگی میں دیکھیں یہاں بھی آ رہے ہیں، ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار۔ تو یہ دعائیں جو ہم مانگتے تھے ان دعاؤں کی وجہ سے اور ہمارے ڈرنے کی وجہ سے دو باتیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں۔ اپنی دعاؤں کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے، دین پر چلنے کے لیے دعائیں میجک کی طرح کام کرتی ہیں، آپ یہ بات یاد رکھیے گا۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں میں تو دعا کر کر کے تھک گئی، سنتا نہیں اللہ تعالیٰ، ضرور اللہ سنے گا، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، آپ کے مرنے سے پہلے سن لے گا انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ اللہ نے جو ہے ہدایت کی دعا، اور اللہ نہ سنے ایسا نہیں ہوتا، ضرور اللہ سنے گا انشاءاللہ۔ تو یہ والی بات ہے کہ دو باتیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، نمبر 1 کہ اللہ سے ڈر کے انہوں نے زندگی اپنے خاندان والوں میں گزاری، سیکنڈلی دعائیں مانگا کرتے تھے جہنم کے عذاب سے بچنے کے، اور تیسری چیز اللہ کو اپریشیٹ کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اب آج بھی جنت پہ جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میرا بڑا محسن ہے، یعنی تیرا ہی احسان ہے، تیرا ہی سب کچھ دین ہے، تیری عطا ہے کہ میں آج اس مقام پہ آگے، ورنہ میرا بلبوتا نہ تھا۔ وہاں بھی جا کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیے، آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہے نہ مجنون۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اعتراض ان کے اوپر ہمیشہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کیے جائیں، ان کی بے تکی باتیں، ان کی دل دکھا دینے باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ یہ بالکل آپ سمجھیں جیسے ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارا کام ہے اپنے خاندان میں، فیملی میں، نیبرز میں، ہر جگہ بات کو پہنچاتے رہیں، وہ چاہے ہمیں جادوگر کہیں، جادوگرنی کہیں، چاہے ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ وہابی کے ہیں، ہمیں کچھ بھی ٹائٹل دیتے رہیں، ہمارا کام کیا ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم تو بات جو ہے نا اچھی بات ہم آگے پہنچاتے رہیں گے۔ اور دیکھیے تبلیغ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اگر کسی کا بچہ دودھ نہیں پیتا تو وہ کیا کہتے ہیں، ماں کیا کرتی ہے، ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ آپ اسے ملک شیک بنا کے دے دیں، کوئی فروٹ کا، کوئی آپ اس کو کسٹرڈ بنا کے دے دیں، کھیر بنا کے دے دیں، کوئی اور آلٹرنیٹو اختیار کر لیں نا۔ تو کوئی بچہ جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتا تو ماں جو ہے جیسے سالن نہیں کھاتا تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی آپ اس کو برگر میں ہی چلیں، کباب دے دیں، کسی طرح تو گوشت کھا لیں گے۔ تو اسی طرح سے تبلیغ کا جو طریقہ ہے نا اس کو چینج کر کے دیکھیں، کبھی کسی طریقے سے تبلیغ کریں، کبھی کسی طریقے سے، ٹیسٹ چینج کر دیں، کوئی چیز کچھ نہ کچھ تو اثر انشاءاللہ کری جائے گی نا لوگوں پہ۔ تو یہی بات یہاں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں تو آپ ان کے کان نہ دھریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پہ، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے فضل سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، آپ کو باقاعدہ ہماری طرف سے وحی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل دے دی قرآن میں کہ اب کوئی رہتے قیامت تک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اور جو ایک دیوانہ ہوتا ہے اس کی یہ گفتگو ہوتی ہے جو قرآن کریم الحمدللہ ہمارے سامنے، تو یہ ہوتا ہے کلام۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں وارننگ ان کو دے دی۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 سے 37۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین ام تعمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله ان كانوا صادقین۔
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. چلے آیت نمبر 37 تک پہلے کر لیتے ہیں. ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی بات کرنے کے لیے کہتی ہیں یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ اب یہ تمام آیات کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ سمجھ لیجیے کہ کفار کی جو باتیں تھی نا پہلے کی، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اسی قسم کی باتیں جو بنایا کرتے تھے ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے اور اس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں. گردش ایام کیا ہے کہ یہ خواہش رکھتے تھے قریش مکہ کہ کون سا دن آئے گا جب نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا. یہ گردش ایام ہے، یعنی ان کا برا وقت آئے، یہ اس دنیا سے جائیں تو ہمیں چین ملے. تو اس پر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ انتظار کرے، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یعنی مراد کیا ہے کہ تم نے کیا سمجھا کہ موت کس کی پہلے آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تمہاری؟ اگر تمہاری پہلے آ گئی تو پھر تمہارا کیا اس بارے میں خیال ہے جو تم ان کے بارے میں برے برے گردش ایام کے باتیں ذہن میں رکھ رہے ہو. دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر آگے کہ کیا ان کی عقلیں ان کو یہ بات سکھاتی ہیں؟ یعنی یہ جو اناپ شناپ الٹی سیدھی باطل باتیں یہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، تو کیا یہ ان کی جو ہے عقل ہے ایسی، یعنی ان کا دماغ کیا ایسی باتیں ان کو سکھاتا ہے؟ یعنی مخالفت برائے مخالفت کے لوگ کرتے ہیں، یا یہ بات ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شاید بات ساری یہ ہے کہ یہ سرکشی اور گمراہی میں حد سے بڑھ گئے. ایکچولی ان کے اندر ڈیفائنس اتنی زیادہ ہے جو ان کو ایسی بری بری باتوں پر بات کرنے کے لیے ابھارتی ہے. اس کے بعد پھر جو بات آئی کہ کیا یہ کہتے ہیں اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ قرآن کو یہ اللہ کا کلام نہیں مانتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو منسوب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ بات یہ کہ یہ اس پر ایمان نہیں لانا چاہتے، ورنہ جو حقیقت بات ہے کہ اگر یہ بات ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں کہ یہ کیسا کلام بنا کے لے آئیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت مقام پہ یہ چیلنج دیا کہ ایسی کتاب لائیں جو کہ اپنے نظم و ضبط میں، اپنے اعجاز میں، بلاغت میں، حسن بیان میں اور حقائق میں، اس کے اندر جو حق اور باطل کا فرق واضح کیا گیا ہے، اس کے اندر جو مسائل ہیں، ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. ایسی لے آئے نا کتاب. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ میں دیکھتا ہوں، پھر اگر اس لیول کی کتاب آ گئی تو میں ضرور دیکھوں گا کہ انہوں نے کیسی کتاب بنائی. لیکن ظاہر ہے نہ وہ ایسا، قرآن میں آیت آتی ہے نا، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں نہ وہ ایسا کبھی کر سکیں گے، امپاسبل ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال ایک اور کر رہے ہیں، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ ان سے کفار سے سوال کر رہا ہے. یہ جو ہے نا اس طرح کا کوشچن اور سوال کرنا نا انسان کے دماغ کو نا اسٹیمولیٹ کرتا ہے. یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ بڑا طریقہ ہے پڑھانے کا، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر ہمیں سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا بغیر خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے خود ہی جو ہے خالق ہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بتائیے. اب اس سے انسان سوچے گا نا کہ واقعی میں کیسے پیدا ہوا، میں خود تو نہیں ہوا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں فیٹس خود تو نہیں بن گیا. پھر یہ کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے یہ بھی میں نے تو نہیں بنائی. تو یہ چیزیں ان کا دماغ اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، سمجھ لو اس حقیقت کو. تو کوئی بھی جو عقل والا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خود بخود پیدا ہو گیا، یہ زمین و آسمان خود بخود بن گئے. دوسری بات کیا ہے کہ اصل بات کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی کہ بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. مسئلہ سارا کیا ہے کہ ان کو اس کتاب پہ شک ہے، ان کو اللہ کی ذات پہ شک ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے اوپر شک ہے، ان کو آخرت پہ شک ہے. بات ساری ہے.
تو ان تمام چیزوں کا نچوڑ کیا ہوا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ یہ ہر چیز کے اوپر شک کرتے ہیں. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال کیا کہ ایک بات تو بتاؤ، کیا یہ جو جتنے دنیا میں خزانے ہیں یہ کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں اگر ہیں تو پھر اس پہ حکم کس کا چلنا چاہیے؟ جس کی چیز ہے اس کا حکم چلے گا نا. اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو آپ گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیور سے کہیں گی بھائی مجھے مدرسے جانا ہے، مجھے بازار جانا ہے، مجھے کسی کے گھر وزٹ کرنے جانا ہے. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا آپ کو ڈکٹیٹ کرے، گاڑی میں آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد وہ کہ نہیں آپ لیفٹ نہیں رائٹ جائیے، لیفٹ نہیں فلاں جگہ جائیے. تو اسی طرح جو چیز جس کی ہوتی ہے اس کو پورا اختیار ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ حکومت کرتا ہے. تو اللہ جس کو چاہے اللہ روزی دے. اسی طرح ان کو اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت جو ہے وہ بنو ہاشم میں کیوں بھیجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دی، ہمیں کیوں نہیں دی، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میری مرضی، میرے خزانے، میرا تسلط ان کے اوپر، میں جس کو چاہے خزانے دوں، جس کو چاہے نبوت دوں، یہ تو میرا اختیار ہے، کوئی اس میں مجھے کوشچن نہیں کر سکتا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 سے لے کر 38 سے 44 تک. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی مستمعهم بسلطان مبین ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فہم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ اما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. ترجمہ ہے کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن دی ہو لائے کوئی کھلی دلیل. کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگ کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا ان میں سے کوئی اجر مانگتے ہو؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے جب دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ ان کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں. اچھا اب دیکھیے کیا بات اللہ تعالیٰ نے مزید یہ کفار کا جواب دیا جا رہا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے بات یہاں کہی کہ ان کے پاس کیا کوئی سیڑھی ہے کہ یہ آسمان پہ لگا کر جاتے ہیں اور ملائکہ کی باتیں سنتے ہیں اور اللہ کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے بعد یہاں آ کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کیا یہ فرشتے بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ بننا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اس کے بعد بتایا کہ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل. مراد یہ ہے کہ اگر واقعی یہ حقیقت ہے اور تمہارے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے، یعنی ایک طرح سے نا ان کے اوپر ایک طنز ہے کہ تم اوپر جاتے ہو آسمانوں پہ، تمہاری بڑی آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اچھا ٹھیک ہے تو کوئی دلیل لاؤ، بتاؤ کوئی اللہ تعالیٰ کو بات جو اللہ نے وہاں کہی ہو اور تمہیں بھی پتہ لگ گئی ہو اس کے بارے میں. یا اللہ تعالیٰ جو فیصلے دنیا میں امپلیمنٹ کرتا ہے ذرا اللہ سے پہلے تم کر دو نا وہ فیصلے امپلیمنٹ. ایک طرح سے ان کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے اور اللہ کے قدرت کا ایکچولی اظہار کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگ کے لیے بیٹے؟ یعنی مراد کیا ہے کہ یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا یہ مشرکین کا مسئلہ تھا کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو جیسے بتایا تھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ٹھیک ہے. اور ان کو جب بیٹیاں کہتے تو اللہ کے لیے تو بیٹیاں انہوں نے سلیکٹ کر لی دیویاں، اور اپنے لیے کیا ہوتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو کیا کرتے تھے زمین پہ اس کو گاڑ دیتے تھے اور یا اس کو قابل نفرت سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو ایک طرح سے ان کے اوپر ایک طنز کیا کہ تم نے اللہ کے لیے بری بری چیزیں چھاٹتے ہو. یعنی اللہ نہیں بیٹی کو برا کہہ رہا، مراد یہ کہ جو چیز تمہاری نظر میں بری ہے وہ تم اللہ کو دے رہے ہو. یہ تو تمہارا جو ہے نا ایک طرح سے کیریکٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نا حقیقت ان کے سامنے کھولی کہ یہ تمہارا سارا معاملہ ہے. حالانکہ اللہ کا تو غضب جب کرسچنس کے بات کرتے ہیں بیٹے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے آسمان گر پڑے اور زمین پھٹ جائے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا لیا. تو اللہ نے ان کو ان کے طریقے سے بات کی کرسچن سے، ان سے اللہ تعالیٰ ان کے طریقے سے بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے آگے کہ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا ان سے کوئی پیسہ مانگتے ہیں، یا آپ کا گھر ان سے چل رہا ہے، یا آپ نے کوئی مہینے کے کوئی پیسے ان سے آپ لیتے ہیں،
کہ یہ جو ہے زبردستی اس بوجھ کے پیچھے دبے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اتنا جرمانہ نہیں دے سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دین پر آنے کے لیے پیسے مانگتے ہیں، مطالبہ کیا مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو ایک خیر خواہی کی دعوت ہے، وہ تو تمہیں ایک دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے غلط عقیدے سے نکلو اور سیدھی راہ پہ لگ جاؤ. تو تمہارا ایشو کیا ہے؟ مسئلہ پھر تمہیں کیا ہے؟ کوئی تمہیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں، کوئی تمہیں ان کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے، ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. پھر کہا گیا کیا ان کے پاس کوئی غیب کے حقائق کا علم ہے جو یہ لکھ رہے ہیں؟ یعنی ان کے پاس کیا علم ہے فیوچر کے بارے میں؟ یہ کیا جانتے ہیں؟ ان کو کیا پتا ہے کہ آخرت آنے والی ہے اور یہ کہاں جانے والے ہیں؟ کیا ان کو پتا لگ گیا ہے کہ یہ سب جنت میں جانے والے ہیں اور کوئی ان کا حساب کتاب نہیں ہونا؟ تو یہ بات کیا پتا لگ گئی؟ نہیں، ہر چیز کا جواب نیگیشن میں. پھر یہ کہ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی پڑے گی. مراد کیا ہے کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی چال کا توڑ کیا. وہ چاہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش کی، چاہے انہوں نے بدر میں اور مختلف جنگوں میں انہوں نے مسلمان کو مارنے کی کوشش کی، تب بھی جو ہے نا یہ انہی کا ہی، جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو نیچا کیا. اس کے بعد پھر ایک سوال ہے کہ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اور شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو شرک کیا، مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کا شیئر اپنے ساتھ کسی بھی ہستی کے ساتھ نہیں کرے گا، نہ کبھی کیا نہ کبھی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان معبودوں سے جو انہوں نے جن کو معبود ٹھہرایا ہوا ہے. اور یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھیں تو کہیں گے کہ یہ بادل ہے جو مرتے چلے آ رہے ہیں. مراد کیا ہے کہ یہ لوگ کفار یا مشرکین اپنے کفر سے باز نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ یہ اتنا ڈٹائی کا مقابلہ کرتے تھے اور کریں گے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ قوم ہلاک کی جا رہی تھی تو جب بادل آئے تھے تو وہ یہ سمجھے کہ جیسے کہ جو ہے بڑا اچھا موسم ہو گیا. یاد ہے میں نے آپ کو اس کے اوپر بات بھی کی تھی. تو ان کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ اوپر سے عذاب بھی گرتا دیکھیں گے نا تو سمجھیں گے کہ بادل آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے، ان کو واپس جانے کی کوئی فکر ہی ان کے دل میں نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی امید ہے. اب تھوڑی سی نا آیات رہ گئی ہیں، 2-3 میں کمپلیٹ کر لوں. اب تو تھوڑا وقت بھی آگے بڑھ گیا ہے نا عصر کا. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس دن یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام نہ آئے گی اور نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اس وقت کے آنے سے پہلے ظالموں کے لیے عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیجئے، جس دن آپ یہ خود ہی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاک کیے جائیں گے تبھی یہ مانیں گے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ٹرائل اور ایرر وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی بھگتیں گے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو. تو یہی بات یہاں پہ بتا دی گئی کہ آپ جو ہے نا ان کو چھوڑ دیجئے. اب یہ جب تک جو ہے نا کوئی سزا بھگت نہیں لیں گے نا یہ باز نہیں آئیں گے. اور یہ وہ دن ہوگا جو آج یہ اتنی چالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، اس دن ان کی کوئی مدد کو نہیں آئے گا. آج تو سارے کافر مل کر آپس میں ایک کا کر لیتے ہیں اور آپس میں مل جاتے ہیں اور بڑا اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ویٹ اینڈ سی ایٹیٹیوڈ کہ قیامت کے دن خود ہی یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جب یہ اللہ تعالیٰ کا انکاری ہو کے حاضر ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کون ان کی مدد کو آئے گا، کوئی نہیں مدد کر سکے گا. اور اس وقت کے آنے سے پہلے ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر اکثر ان میں سے جانتے نہیں. مراد کیا ہے کہ دنیا کے عذاب اور مصائب یہ اس لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. جیسے سورہ الف لام میم السجدہ 21 میں آتا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹا عذاب چکھائیں گے تاکہ یہ رجوع کریں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کافر ہیں جن کا ذکر اللہ کر رہا ہے یا اللہ کے نافرمان ہیں، یہ جتنے گناہ کرتے ہیں بجائے گناہ سے معافی مانگیں، تائب ہو جائیں،
اور زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا ایک گناہ کا ریپرکشن یا ایک گناہ کا سائڈ افیکٹ ہے اندر گناہ کی توفیق. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے جو انسان سے ایک کے بعد ایک گناہ کراتی چلی جاتی ہے. بہت ہی اچھی ایک امپورٹنٹ حدیث ہے ابو داؤد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی. وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسی سے باندھا گیا اور کیوں اسے چھوڑ دیا گیا. یعنی اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھ پہ یہ بیماری آئی یا میرے اوپر یہ آزمائش آئی, یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا, تو مجھے اس میں اللہ کی اطاعت کر کے اس میں امتحان میں کامیابی حاصل کرنی تھی. اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مصیبت کیوں آئی. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زلزلہ آ گیا, طوفان آ گیا, وہ کہتے ہیں ہاں وہ کوئی ویدر ایسا ہو گیا تھا اور ایسا فلاں فینامنا تھا, فلاں ریزن تھا, فلاں کچھ تھا. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے, آپ ہماری نگاہ میں ہیں. آپ جب اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے, رات کو بھی اس کی تسبیح کیجئے, اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی تسبیح کیجئے. یہاں پہ ہم اس سے پہلی بات تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باتیں بناتے ہیں, کیونکہ پوری تقریباً سورے میں ان کی جو تکلیف دہ باتیں ہیں نا اس کا ذکر ہے, تو اب اینڈ میں بتایا گیا کہ آپ صبر کیجئے, ان کی دل دکھانے والی باتوں کی فکر نہ کیجئے, آپ ہماری نگاہ میں. آپ کے ساتھ جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, آپ کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے, آپ کو جو یہ دکھ دیتے ہیں, آپ کی جو یہ بات نہیں مانتے, ہمیں سب پتہ ہے. ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے قرآن میں بتا دی اور فرمایا آپ ہماری نگاہ میں ہیں, ہم آپ کی تکلیف کو جانتے ہیں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے مسئلوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے شیئر ہی ہیومن لیول پر اس دین کو نافذ کرنا تھا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک اس سے خلاصی نہیں ملی کہ ان کے اوپر کوئی آزمائش نہ آئے. پھر یہ بتایا کہ آپ کیا کیجئے, آزمائشوں سے نکلنے کا حل بتایا جا رہا ہے. بیماری میں, تکلیف میں, مصیبت میں, پریشانی کے عالم میں کیا کریں, اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے, رات کو بھی کیجئے اور ستارے جب پلٹتے ہیں تب بھی کیجئے. تو یہاں پہ جو اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کھڑے ہوں, یہ بھی ہے نا کھڑے ہو کے تسبیح کریں. تو اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے جیسے ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, تو انہوں نے یہ مراد لی ہے کہ اس طرح تسبیح کیجئے, آپ نماز پڑھیے اور اس میں اللہ کی تسبیح کیجئے. بعض نے یہ کہا کہ نیند سے بیدار ہو کے تسبیح کرے, جیسا کہ جب ہم یہ دعا آتی ہے تہجد کی, خاص ایک دعا ہے مسنون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے نا, آپ نورانی دعاؤں میں دیکھ لیجیے گا, تو وہ مراد ہے کہ جب آپ تہجد کے وقت اٹھیں اس وقت اللہ, وہ اس میں نا تسبیح ہے اللہ کی. پھر اس کے بعد علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی مراد ہے کہ جب آپ کسی مجلس سے اٹھنے لگیں تو یہ دعا پڑھیں, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پڑھتی ہوں نا یہاں, اور دیگر بھی لوگ پڑھتے ہیں قرآن پڑھانے کے بعد. ابو داؤد میں یہ دعا آتی ہے. تو مراد کیا ہے کہ اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کیجیے, کیونکہ مختلف اوقات آ رہے ہیں نا, تو میں آپ کو اوقات بتا رہی ہوں جو علماء نے کہا. اس کے علاوہ تسبیح کا بہترین وقت علماء نے کہا کہ تہجد کی نماز کے وقت ہے, اور تہجد کی نماز خود ایک تسبیح ہے کیونکہ وہ نفل نماز ہے. تو آپ جب اس میں نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تو وہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ رات کے آخری حصے میں اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی, تو کچھ نے اس سے مراد لیا ہے فجر کی سنتیں کہ جو کہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ہیں, اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو مختلف اوقات ہیں تسبیح کے جس کا ذکر یہاں کیا گیا. اس کے علاوہ بھی تسبیحات کا کوئی وقت نہیں ہے, کوئی ٹائم نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو لیٹے لیٹے آپ گھر سے یہاں تک آتی ہیں, اس وقت یہاں سے آپ گھر میں جاتی ہیں, ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی تسبیح اور اللہ کے حمد کے ساتھ در رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.